بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد جان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کا لذیذیہ ریفرنس کا جو کیس تھا وہ لگا تو جج صاحب تھوڑا غصہ کر گئے کہ وہاں پر بھیڑ لے کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے دن کہا یہاں پہ کہ میچ لگا ہوا ہے، اگر تو ایسے نظام چلتا رہا تو ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کو بھی ڈانٹ پڑی اور ایک صاحب کو کہا کہ آپ سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ تو باقی جج تو پھر جج ہوتا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ 90% کا سروے آیا ہے کہ پاکستانی عوام کو اپنی عدالتوں سے انصاف کی امید ہی نہیں، تو عدالتوں کے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی ہم بھی ڈرتے ہیں عدالت میں جانے سے کہ نہیں انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا، بعض اگر معاملات کو ہم دوری رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا سوچنا چاہیے تاکہ معاملات بہتر ہو سکے۔ یہ تو ناظرین آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے جارحانہ بیان دے رہے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک، گالم گلوچ اور گیٹ نمبر 4 کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ 3 الگ الگ چیزیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہ کسی سے مدد مانگوں گا، میرا زور صرف عوام پر ہے۔ شانگلہ میں انہوں نے خطاب کیا ہے ورکرز کنونشن سے، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ کم از کم عوامی لیڈرز جو ہیں وہ عوام پر جو ہے وہ امید لگا رہے ہیں، توقع کر رہے ہیں۔ وہ بات کی بات ہے کہ عوام انہیں اس قابل سمجھتی ہے کہ انہیں سیٹ پر بٹھائے یا نہ بٹھائے، عوام کے فیصلے ہو جائے۔ گیٹ نمبر 4 کا جو معاملہ نہ اس پر ہم بات نہیں کر سکتے، پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 1 گھنٹے کی تاخیر کے بغیر جلد از جلد ہو جانے چاہیے۔ 8 فروری کو الیکشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر 3 دفعہ الیکشن لڑے، تو 3 دفعہ وزیر اعظم اور 3 دفعہ ان کے بغیر الیکشن لڑے، تو نواز شریف صاحب تھے کہاں؟ اور دوسرا مزید وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اگر عمران خان باہر نہیں ہے یا ہارنے سے موت نہیں آ جاتی، اس طرح انہوں نے استعمال کیے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے متعلق ہمارے بھی تحفظات ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں حلقہ بندیوں پر ان پر کوئی ہمارے تحفظات ہیں، لیکن الیکشن لڑنا چاہیے، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو سکندر راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام کو اپنی حق رائے دہی جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہ بھرپور استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ تو میری ویسے مؤدبانہ گزارش ہے آپ سننے والوں سے، کسی عہدیدار سے نہیں، کسی جج سے نہیں، کسی الیکشن کمشنر سے نہیں، کہ یار آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، اور دوسروں میں یہ قصہ سنایا جاتا ہے کہ یار اپنے بچوں کا فیوچر دیکھ کر ووٹ ڈالو۔ تو یہ حساب ہو چکا ہے اس ملک کا۔ باقی یہ اللہ پاک کی اونٹنی ہے یہ ملک، جو بڑے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس کو نقصان پہنچایا بچا نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کتنا بڑا سیاستدان تھا، لیکن وہ پاکستان کو علیحدہ کرنے کے دور میں شامل تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا حال ہوا۔ ضیاء الحق کا کیا ہوا، مشرف کا کیا ہوا، ملک بدر مرا ہے بیچارہ۔ تو اب بھی جو حکمران ان کو چاہیے کہ اس زمین کے لوگوں پر رحم کرے، تو رحم کر زمین والوں پر، خدا والا تجھ پر رحم کرے گا۔ یہ سیدھی سی بات ہے، سمجھ آ جانی چاہیے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس میں اپنی نااہلی علی کو چیلنج کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان جو کہ اب چیئرمین ہے اس ٹائم پی ٹی آئی کی، ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلے کا نشان بھی ہوگا، اگر بیلٹ پیپر ہوگا تو بلے کا نشان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بلہ ہی جیتے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کیس دائر کیا ہے، جس نے چیلنج کیا ہے، وہ پاکستان کا ورلڈ کپ جیتنے والا کپتان ہے، پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، کینسر ہاسپٹل بنایا، اس نے اس طرح کی باتیں کی جو کہ عمران خان نے کام کیے ہوئے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے، اور عدالت کو چاہیے کہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے نااہلی کا اس کو کل عدم کرا دیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہے، دسمبر اب تقریباً مڈ ہونے والا، 8-9 دسمبر ہے آج، تو مزید آگے جا کر دسمبر بھی ختم ہو جائے گا، جنوری فروری بھی 1.5-2 ماہ بچتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی یا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے۔ تو ناظرین، پاکستان کے ایک بڑے مشہور، پہلے وہ گلوکار تھے، بعد میں انہوں نے بڑی بڑی اچھی نعتیں پڑھی، جن میں دل دل پاکستان ان کا جو گانا تھا وہ بڑا مشہور ہوا۔ اس کے بعد جو میرا دل بدل جو ان کی نعت تھی، میں بات کروں جنید جمشید کی، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے۔ 7 دسمبر 2016 میں ناظرین وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے، چترال سے اسلام آباد جا رہے تھے، وہی ان کا آخری سفر جو ہے وہ بنا، اور انہوں نے بڑا اچھا نام کمایا۔ تو بس ان کے لیے ایک دعا کے لیے میں نے آپ سے اپیل کرنی تھی، ان کے حق میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منزلیں آسان کرے۔ ناظرین، آج کی آخری خبر پہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ نگران حکومت نے ناظرین جو کیے تھے اقدامات، ڈالر تھوڑا نیچے آیا ہے اور افغانی جو پاکستان سے نکال رہے ہیں، اور مزید وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج پاکستان کا سب سے منظم ادارہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، ان کے اندر بھی احتساب کا پورا عمل ہے، اور ہر چیز کی وہ پروڈکٹیوٹی، اپنی تنخواہیں، یہ وہ چیزیں اپنا بڑے اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اور فوج کے بغیر وی آر نتھنگ۔ میں لاسٹ ٹائم گیا ہوا تھا دیکھنے ایک دوست کے گاؤں، تو فوج کے بغیر تو پاکستان کا سروائیو کرنا انبلیویبل ہے، امیجن ہی نہیں کر سکتے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو ترقی دے۔ اور عبدالغفور حیدری ہیں JUIF کے، وہ کہتے ہیں
کہ انتخابات 2018 کی تاریخ کی طرح ہوئے تو چاہے اب دوبارہ اگر وہ تاریخ دہرائیں گے تو کسی کے لیے بھی ہوں گے تو ہم شدید اور بھرپور مزاحمت کریں گے. تو یہ تمام حالات ہیں 47 سے لے کے آج 23 آ گئے اور 17-18 سال بعد پاکستان کو 100 سال ہو جانے. اس کے باوجود بھی اگر ہم اسے دھکے کھاتے رہے تو فائدہ کوئی نہیں. بچے آ کے یہاں پہ رہنا پسند نہیں کر رہے, باہر جانا چاہ رہے ہیں. بعض وقت میں بھی سوچ آتی ہے کہ چلے ہی جائیں یار. تو میری حکمرانوں سے درخواست ہے, دست بدستہ ہو گئی کہ جناب اللہ کا واسطہ اس ملک پر رحم کریں. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, بچوں کے پاس دینے کو فیس نہیں ہے, وہ بیچارے بڑے خواب لے کے آئے تھے. میرے اپنے کچھ دوست ہیں جن کے پاس دینے کو فیس نہیں ہے. تو بس آج آپ سے یہی بات کرنی تھی, اور تھوڑی سی بات غزہ پہ کر لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. تیسرا مہینہ شروع ہو گیا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ. 17,000 سے زائد فلسطینی مر چکے ہیں, اتنے ہی 46,000 زخمی ہو چکے ہیں اور 7,000 لاپتہ ہیں, جس میں سے 7,000 بچے ہیں, 4,000 خواتین ہیں. اسماعیل ہانیہ کا بھی بیان آیا تھا اگر پاکستان دباؤ ڈالے گا تو اسرائیل روک لے گا, لیکن کوئی امید نظر نہیں آتی. ایز اے مسلم, ایز اے ہیومن, وی آر ویری ڈسپوائنٹڈ بائی دا بیہیویئر آف our government. So we apologize you Palestinian peoples. And lastly I would want to say like that, Pakistan zindabad.